بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، وجزاء سیئات مثلها فمن عفا اصلح اجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین۔ اور ہر برائی کا بدلہ اس کے جیسا ہوتا ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، وہ یقیناً ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ دوسری آیت میں صلح چشم پوشی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ، لہٰذا ان سے درگزر کیجئے اور سلامتی کا پیغام دے دیجئے۔ اور ایک اور مقام پر ان الفاظ میں صلح کا حکم دیا گیا ہے، فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الجمیل، لہٰذا آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر دیں۔ سب سے پہلی آیت میں خداوند عالم نے ہر برے کام کی سزا معین کی ہے، لیکن پھر معاف کرنے کی تاکید کی ہے۔ لہٰذا اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ عفو اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی برائی یا جرم ثابت ہو جائے لیکن سزا نہ دی جائے۔ لیکن کلمہ صلح والی دونوں آیتوں میں پروردگار عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسالمت آمیز انداز میں چشم پوشی اور مشرکین کی خطاؤں کو بیان کیے بغیر ان کے ساتھ نیک برتاؤ کا حکم دے دیا۔ امام رضا علیہ السلام نے فَأَصْفَحَ الصَّفْحَ الجمیل کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ العفو من غیر عتاب، اسی معافی کے جس میں کسی قسم کی تنبیہ اور سرزنش نہ کی جائے، انتقام کی طاقت کے باوجود معاف کر دینا۔ عفو اور بخشش کے بارے میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عفو اس جگہ قابل قدر ہے جہاں انسان انتقام کی طاقت رکھتا ہو، لیکن اگر اپنی کمزوری کی بنا پر انتقام نہ لے سکے بلکہ اسے معاف کر دے تو یہ نہ صرف یہ کہ کوئی لائق تعریف نہیں ہے بلکہ ممکن ہے اس کی بنا پر اس کے دل میں کینہ پیدا ہو جائے، جس سے غیبت، جھوٹ، تہمت اور حسد وغیرہ جیسے دوسرے گناہ جنم لے لیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مومنین کو معافی تلافی کا حکم دینے کے باوجود انہیں مظلوموں اور کمزوروں کے حقوق کا دفاع کرنے کا حکم بھی دیا ہے، تاکہ کوئی شخص کسی کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس پر ظلم نہ کرے، اور نہ کوئی شخص اپنی کمزوری کی بنا پر اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے مجبور ہو جائے اور اس کے بدلے اپنے دل میں ظالم کا کینہ بھر لے، جس کے نتیجے میں اسلامی سماج سے خلوص اور صفا جیسی فاق کا خاتمہ ہو جائے۔ اسلامی روایات میں انتقام کی طاقت رکھتے ہوئے کسی کو معاف کر دینے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمونے کے طور پر مندرجہ ذیل روایات ملاحظہ فرمائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عفا عند قدرۃ عفا اللہ عنہ یوم العشرۃ، انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود جو کسی کی خطا کو معاف کر دے، خداوند عالم روز قیامت اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولی الناس بالعفو اقدارہم بالعقوبۃ، لوگوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ سزا دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرۃ علیہ، جب تم اپنے دشمن پر تسلط حاصل کر لو تو اس پر تسلط کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، العفو زکوٰۃ القدرۃ، معاف کر دینا قدرت کی زکوٰۃ ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، ان عفا الناس من عفا عند قدرت،
سب سے بڑا عفو و درگزر کرنے والا وہ ہے جو انتقام کی قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، العفو عند القدرت من سنن المرسلین والمتقین۔ انتقام کی طاقت اور قدرت ہوتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا انبیاء اور متقین کی سنت و سیرت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فتح یعنی فتح مکہ میں اسلامی لشکر قدرت کی بلندیوں پر پہنچ چکا تھا اور اس کے مقابل مشرکین بالکل ذلیل و خوار اور شکست خوردہ تھے۔ اسی دوران جب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہو رہا تھا تو لشکر کے سپہ سالار جناب سعد بن عبادہ کی زبان سے یہ نعرہ بلند ہوا، الیوم الملحمات الیوم تستحل الحرمات۔ آج لڑائی کا دن ہے، آج تو عورتوں کو بھی قید کر لیا جائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ کو سخت غصہ آیا اور آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو فرمایا کہ تم جا کر سعد بن عبادہ سے لشکر کا علم لے لو اور انہیں علمبرداری سے معزول کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل الیوم یوم المرحمت، نہیں بلکہ آج رحمت و بخشش کا دن ہے۔ عفو کے مواقع۔ عفو و بخشش کے بارے میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عفو و بخشش کا موقع محل کیا ہے اور کب اور کس کو معاف کیا جائے اور کسے معاف نہ کیا جائے، لہٰذا ان مواقع کی شناخت بھی بہت اہم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ذاتی معاملات میں معاف کر دینا اچھی بات ہے، مگر دوسروں کے بارے میں یا سماجی اور خدائی معاملات میں بھی کسی کو معاف کرنا قطعاً درست نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کو معاف کرنے میں پورے معاشرے کا ہی فائدہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی نے حقوق خدا کو ضائع کیا ہے اور وہ اپنی حدود سے تجاوز کر گیا ہے تو اس کو صرف اور صرف نبی خدا یا ان کا جانشین وہ بھی اذن الہی کے ذریعے سے معاف کر سکتا ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عفو و بخشش کا نمونہ تھے، مگر جس مقام پر سماجی حقوق ضائع ہو رہے ہوں آپ قطعاً برداشت نہیں کرتے تھے، جیسا کہ جناب ام سلمہ کی کنیز کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ اس نے ایک دن چوری کر لی تو جن لوگوں کا مال چوری ہوا تھا انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کنیز کو سزا دی جائے، جبکہ جناب ام سلمہ نے اس کی سفارش کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو حدود الہیہ میں سے ہے اور حدود الہیہ میں کسی قسم کی ڈھیل نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کنیز کو سزا دینے کا حکم صادر فرما دیا۔ اسی طرح جب حضرت علی علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کے گورنر نے بیت المال کا غلط استعمال کیا ہے تو آپ نے اسے مندرجہ ذیل سخت جملے فرما دیے، خداوند عالم سے ڈرو اور ان لوگوں کے اموال انہیں واپس کر دو، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور خدا نے تمہارے اوپر مجھے اختیارات دے دیے تو میں تمہیں اپنی اس تلوار سے مار دوں گا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد
وآل محمد.